ایک بادشاہ تھا جس کو تحفے میں 2 باز ملے، بہت خوبصورت تھے۔ بادشاہ نے اپنے ایک ملازم کو بلایا اور یہ اس کو حکم دیا کہ لے جاؤ اور ان کی تربیت کرو۔ کچھ دن گزرے تھے کہ وہی ملازم جس کو مامور کیا گیا تھا کہ وہ جائے اور ان پرندوں کی تربیت کرے، اگر بادشاہ کو بتایا کہ حضور والا، معاملہ یہ ہے کہ جس دن سے ان کی تربیت کی ذمہ میری ملی ہے اور جس دن سے ان کی ذمہ داری میرے کو ملی ہے، میں دیکھ رہا ہوں کہ ایک جو باز ہے، ایک جو پرندہ ہے، وہ تو اونچی اڑانے بھرتا ہے، لیکن ایک پرندہ اپنی جگہ پہ اپنی شاخ پہ بیٹھا رہتا ہے، ہزار کوششوں کے باوجود بھی یہ اڑنے کو تیار نہیں۔ بادشاہ کو یہ دیکھ کر بڑا تعجب ہوا۔ اب اس نے اپنے ملازمین کو بلایا اور ان کو یہ حکم دیا کہ کوئی بھی راستہ اختیار کریں، کسی کو بھی بلائیں، لیکن ان پرندوں کی تربیت ایسی کریں کہ یہ دونوں اڑے اور دونوں اپنی اڑان اونچی بھریں۔ بادشاہ نے بڑی ساری منت سماجی کی اور بہت سارے لوگوں کو، معالجوں کو بلایا گیا، لیکن سب نے ہار تک کی کوشش کی اور سب ناکام رہے۔ ہفتہ، مہینہ، دن گزرے اور گزرتے چلے گئے، پھر بھی سارے کے سارے ناکام رہے۔ ایک دن بادشاہ نے سوچا اور اپنے مشیر سے مشورہ کیا اور یہ طے کیا کہ چلو ایک ایسے آدمی کو بلایا جائے جو آدمی قدرت سے گہری تعلق رکھتا ہو اور جس نے سالوں جنگل کے اندر گزارے ہو۔ اگلے دن ایک شخص کو بلایا گیا۔ پھر بادشاہ نے دیکھا کہ وہی باز، وہی پرندہ جو ہزار کوششوں کے باوجود اڑنے کے لیے تیار نہیں تھا، اگلے دن وہی محل کے باغ کے اندر اڑ رہا ہے، اونچے اونچے اڑانے بھر رہا ہے۔ بادشاہ کو دیکھ کر بڑی حیرت ہوئی۔ اس نے اپنے ملازم کے ذریعے سے اس نئے آئے ہوئے شخص کو بلایا اور پوچھا کہ تم نے کیا کاریگری کی، کون سا طریقہ اختیار کیا کہ اس پرندے کو اڑا لیا۔ کہتے ہیں کہ آنے والے شخص نے بڑے ہی احترام کے ساتھ مسکراتے ہوئے جواب دیا کہ حضور والا، بادشاہ سلامت، بات یہ ہے کہ یہ پرندہ جس ڈالی پہ، جس ٹہنی پہ بیٹھا کرتا تھا، میں نے وہ ڈالی اور وہ ٹہنی ہی کاٹ دی۔ یعنی جو چیز اس کے لیے کمفرٹ زون بنی ہوئی تھی، جہاں اس کو آرام مل رہا تھا، میں نے اس آرام کو ہی ختم کر دیا۔ لہٰذا اس پرندے کی مجبوری تھی کہ یہ اپنی اڑان بھرے اور اونچی اونچی عمارتوں کو پار کرے اور اپنی بلندیوں کو چھو سکے۔ معاملہ ہمارے ساتھ بھی ایسے ہی ہے کہ ہمارے پاس بھی مواقع بہت ہوتے ہیں، لیکن ہم ان موقعوں کا فائدہ نہیں اٹھاتے۔ ہم اپنے کمفرٹ زون اور اپنی آرائشوں سے قدم آگے نہیں بڑھاتے، اس لیے ہم کامیاب نہیں ہوتے۔ جب ہم نئی آزمائشوں اور نئے تجربوں کا سامنا کریں گے تو یقین جانیں انہی نئی آزمائشوں اور نئے تجربوں کی وجہ سے کامیابی ہاتھ لگتی ہے۔ اس لیے جب آزمائشیں آئیں تو ان کا مقابلہ کریں، اسی کے ذریعے سے آپ کامیابی تک پہنچ سکتے ہیں۔